روحان پورے دھیان سے اپنی اسائنمنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایمی اسے اکثر لائبریری میں کتابوں کے درمیان سر جوڑے بیٹھتے پاتی تھی۔ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ روحان جبیل اپنی پڑھائی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لی یہ چیمبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایلف نے اسے پڑھتے دیکھا تو تنفر سے کہا تھا، مجھے تو کافی صحیح لگتا ہے۔ ایمی نے سرگوشی کی تھی، جتنا بھی صحیح ہو ایلف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایلف کو خود پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایلف کا مقابلہ کرنا واقعی آسان نہیں۔ اس کی بات سن کر ایمی مسکراتی تھی۔ روحان النور سکول آیا تھا۔ آج وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جمع تھی۔ مولانا قاسم جو کہ ادارے کے ایک بہت بڑے معلم اور اسکالر تھے، عوام سے خطاب کرنے جا رہے تھے۔ روحان جلسے کی تیاری میں پورا طرح سے مصروف تھا۔ لوگوں کو اتفاق اور سکوت کے ساتھ بٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی بخوبی انتظام کیا گیا تھا۔ مولانا قاسم پہنچنے والے تھے جب ایک بری خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مولانا دوسرے شہر سے تشریف لا رہے تھے جب اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہسپتال جانے پر معلوم ہوا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ نازک وقت تھا۔ عیسائیوں، یہودیوں، ملحدوں اور سائنس کے پیروکاروں سے ہال بھرا پڑا تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد بھی پاکستان میں تھے۔ ان دو ہستیوں کے علاوہ بھی بہت سے معلم ادارے میں موجود تھے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کا جلسہ نہیں تھا جس میں مسلمانوں سے بیان کرنا تھا، بلکہ ایک بڑا جلسہ تھا جہاں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جانے تھے۔ مجھے یقین ہے میاں تم یہ کام کر سکتے ہو۔ فون سے ڈاکٹر باسط کی آواز ابھری تھی۔ میں؟ کیسے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں ابھی اس قابل نہیں ہوا۔ روحان ان کی بات سن کر گڑبڑا گیا۔ بہت قابل ہو روحان بیٹا، مجھے پورا بھروسہ ہے تم پہ۔ اس امتحان میں کامیاب ٹھہرو گے۔ شروعات تو کرنی ہی ہے تم نے، کیوں نہ آج سے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ روحان نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ لندن اور النور ادارے کی عوام ڈاکٹر باسط اور مولانا قاسم کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن آج ان کے سامنے ایک نوجوان لڑکا تھا جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ النور ادارے کی انتظامیہ کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، لیکن جب روحان بن حیدر جبیل نے اللہ کے بارے میں بولنا شروع کیا تو لوگ حیران رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس انداز میں کہ لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اس کے بعد سوال اور جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا سوال جو تھا ایک ملحد کی طرف سے کیا گیا تھا۔ میں یہاں پر ڈاکٹر باسط کے لیے آیا تھا کیونکہ میرے اکثر سوالات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے تو میں سوال چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اب اور مزہ آئے گا، پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر باسط نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنا سکھایا ہے۔ اس ملحد کی بات سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ وہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا دل جذبہ ایمان سے بھرپور تھا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ کام کے لیے اسے چنا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کافر کے دلوں پر مہر لگانے کے بعد وہ قصوروار کیوں؟ اگر اللہ نے کافروں یعنی غیر مسلمانوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر انہیں اسلام قبول نہ کرنے کا قصوروار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ روحان نے غور سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر مسکرا دیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت عام کفار کی طرف اشارہ نہیں کرتی جو ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے ان الذین کفروا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حق کو رد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کفار بہر صورت حق کو مسترد کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، اور آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کا ذمہ دار اللہ نہیں بلکہ کفار خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے یا دلوں پر مہر لگانے کی نسبت اس سے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیج کر اور آسمانوں سے کتابیں نازل فرما کر انسانوں کے لیے راہ حق واضح کر دی۔ اب جنہوں نے حق قبول کیا وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے حق سے منہ موڑا اور انبیاء اور رسول کو ستایا،
اللہ نے انہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیا اور حق کی توفیق نہ دی۔ ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک تجربہ کار استاد آخری فائنل امتحانات سے قبل یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ فلاں طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بہت شریر ہے، سبق پر توجہ نہیں دیتا اور اپنے ہوم ورک بھی نہیں کر کے لاتا۔ اب اگر وہ امتحان میں ناکام رہتا ہے تو اس میں قصوروار کسے ٹھہرایا جائے گا؟ استاد کو یا طالب علم کو؟ استاد کو صرف اس وجہ سے کہ استاد نے پیشن گوئی کر دی، اس لیے اسے طالب علم کی ناکامی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پیشگی علم ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حق کو ٹکرانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ غیر مسلم خود ایمان اور اللہ سے منہ موڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے تو علم الغیب کا علم رکھتے ہوئے انہیں صدا کے لیے اس بھنور میں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے وہ، اور اسے پتا ہے کہ کچھ بھی کر لو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ایک اور سوال ڈاکٹر روحان حیدر۔ اس لڑکے نے دوبارہ کہا تھا۔ جی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ اوکے دیٹس گریٹ، لیکن میرا یہ سوال میرے پہلے سوال سے ہی جڑا ہے۔ فہم اور ادراک کا مرکز دل یا دماغ؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فہم و ادراک اور ایمان لانا دماغ کا کام ہے، دل کا نہیں۔ تو کیا قرآن کا دعویٰ سائنس کے مساعد ہے؟ سوال سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ کبھی وہ خود سائنس اور مذہب کی جنگ میں سوال کر کے لوگوں کو دنگ کر دیتا تھا، اور آج پھر وہ اس جنگ کا حصہ تھا۔ یقیناً اس بات پر بھی وہ لوگوں کو لاجواب کرنے والا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ نہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قلب کا مفہوم سمجھا جائے۔ وہ اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑا دل سوز آواز میں بول رہا تھا۔ عربی زبان میں لفظ قلب کے معنی دل کے بھی ہیں اور ذہانت کے بھی۔ ان آیات میں جو لفظ قلب استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد دل بھی ہے اور ذہانت بھی، لہٰذا مذکورہ پہلا آیات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر مہر لگا دی، اور وہ نہ تو بات کو سمجھ پائیں گے اور نہ ایمان لا پائیں گے۔ عربی زبان میں قلب سے فہم اور ادراک کا مرکز بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہ فہم و ادراک کے مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ ایک منحوس ستارہ، لفظ ڈیزاسٹر سٹار، ڈیزاسٹر کے معنی اور مطلب منحوس ستارہ ہے، لیکن آج کل یہ لفظ اچانک نازل ہونے والی بدقسمتی یا آفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بدقسمتی کا کسی منحوس ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود فراحی احلاف میں ہے خواں روزوں، تین سڑکوں کا سنگم۔ لفظ ٹریویل، ٹریویل کا لغوی معنی وہ مقام جہاں تین سڑکیں ملتی ہیں۔ آج کل یہ لفظ کسی معمولی نوعیت کی یا بہت معمولی اہمیت کی حامل چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے اگر کوئی چیز معمولی قدر و قیمت رکھتی ہو تو اسے تین سڑکوں کے سنگم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ طلوع آفتاب سن رائز اور غروب آفتاب سن سیٹ۔ سن رائز کا لغوی مطلب ہے سورج کا چڑھنا۔ آج کل جب سن رائز یا طلوع آفتاب کہا جاتا ہے تو لوگ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوتے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ سورج کہیں چڑھ نہیں رہا، اس کے باوجود ماہرین فلکات بھی لفظ سن رائز ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ غروب آفتاب یا سن سیٹ کے وقت سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، اس کے باوجود اصطلاح یہی استعمال ہوتی ہے۔ محبت اور جذبات کا مرکز، انگریزی زبان میں محبت اور جذبات کا مرکز دل کو ہی کہا جاتا ہے، اور دل سے مراد وہ عضوِ بدن ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے، یعنی لفظ دل کے خیالات، محبت اور جذبات کے منبع اور مرکز کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ خیالات، محبت اور جذبات کا مرکز دماغ ہے، اس کے باوجود جب کوئی شخص جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اکثر یہی کہتا ہے، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجئے ایک سائنسدان جب اپنی اہلیہ سے ان الفاظ میں اظہار محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گی
کہ تمہیں سائنس کی اس بنیادی حقیقت کا علم بھی نہیں، جذبات کا مرکز دماغ ہے، دل نہیں؟ کیا وہ اسے یہ مشورہ دے گی کہ تمہیں کہنا چاہیے کہ میں تم سے اپنے دماغ کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں؟ روحان کے عام سے انداز میں کیے گئے سوال نے ہال میں موجود لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کہتی، بلکہ خاوند کے دل کی گہرائیوں سے محبت کے دعوے کو تسلیم کرتی ہے۔ لفظ قلب مرکز خیالات و ادراک کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ کوئی عرب کبھی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر کیوں مہر لگائی ہے۔ اسے بخوبی علم ہے کہ اس سیاق و سباق میں اس سے مراد انسان کا مرکز خیالات و جذبات ہے۔ قرآن پاک عربی کی سب سے بڑی گرامر کی کتاب ہے۔ اس میں ایک لفظ کے بہت سے معنی نکل آتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مسکرا کر بول رہا تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ لڑکا بہت آگے جائے گا، کمال کر دیا اس نے تو۔ ڈاکٹر باسط اپنے ٹی وی پر اجلاس کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ہاں، مجھے یقین تھا وہ کچھ کر دکھائے گا، وہ سب سے الگ ہے۔ مقدس آپے بھی مسکرا دی تھی، اور آج کے اس اجلاس میں لوگوں کو لاجواب کرنے والا روحان جبیل پورے ادارے میں چھا گیا تھا۔ کلاس کے نوٹس بورڈ پر ایک جمگٹا تھا۔ اسٹوڈنٹس یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ کن خوش نصیب اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ چیمبر میں پیش ہونے کی سند پا چکی ہے۔ سارے اسٹوڈنٹس پروفیسر جسٹن کو اپنی اسائنمنٹ ای میل کر چکے تھے، اور ایلف کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس سے اپنے نام کے بعد روحان جبیل کا نام نوٹس بورڈ پر دیکھا تھا۔ صرف 10 اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس ملی تھیں، جن میں سے صرف 2 کی پاس ہوئی تھیں، اور وہ دونوں لوگ ایلف آسکر اور روحان جبیل تھے۔ یہ چیمبر آف ڈسکشن کا اندرونی منظر تھا۔ چیمبر آف ڈسکشن کی ظاہری صورت اور ترتیب کمرہ عدالت سے ملتی تھی۔ اس چیمبر کا ایک صدر تھا، پروفیسر ایلبس، جو کہ بڑے سے میز کے پیچھے ایک اونچی کرسی پر برجمان تھا۔ اس کے سامنے دونوں طرف اسٹوڈنٹس کی 2 قطاریں تھیں۔ چیمبر آف ڈسکشن میں ہر طرح کے موضوعات پر بحث کی جاتی تھی، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو یا پھر مذہب سے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں اپنی ریسرچ پیش کرتے تھے۔ یونیورسٹی کے انتظامیہ کے علاوہ بڑے بڑے موقعوں پر شہر کی معزز ہستیوں کو بلایا جاتا تھا۔ پہلے پریزنٹیشن ایلف نے دی تھی، جو مکمل طور پر تیار تھی، اور بہترین انداز میں اپنے ارتقاء پر کی گئی تحقیق کو پیش کیا تھا۔ چیمبر میں موجود اسٹوڈنٹس اور پروفیسر اس کی قابلیت سے واقف تھے، اور جب روحان جبیل اسٹیج پر آیا تو پروفیسر جسٹن چکنا ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ لڑکا کچھ نیا کرنے والا تھا، اور میوٹیشنز پر لکھی گئی اسائنمنٹ کو جب اس نے چیمبر میں پیش کیا، سب دنگ رہ گئے تھے۔ اس نے اس طرح سے ہر چیز کو بیان کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ابھرا تھا، اور جو میوٹیشن پر اٹھنے والے ایک سوال کے جواب میں ٹرائسومی پر اس نے اپنی مثال پیش کی، پورا چیمبر ہل گیا تھا۔ کیا واقعی میں وہ ایک میوٹنٹ ہے؟ پوری یونی میں رپورٹ ہونے والے ان 3 کیسز میں سے ایک جو غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ ایلف دنگ رہ گئی تھی، وہ اس سے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا؟ ایلف آسکر کا نام کہیں چھپ سا گیا تھا، پورے چیمبر اور ڈپارٹمنٹ میں بس روحان جبیل کا نام گونج رہا تھا۔ میں جانتا تھا، بلکہ مجھے یقین تھا تم کچھ الگ کرو گے۔ تم نے کر دکھایا مسٹر روحان جبیل۔ آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے، میری لیب میں، لندن کی سب سے بڑی لیب میں ایک سائنسدان کے طور پر۔ پروفیسر جسٹن کی بات سن کر روحان حیران ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر جسٹن جو ایک سائنسدان بھی تھا، وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا نام بنتا جا رہا تھا، لوگ اس کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہاں یہ سب کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو علم حاصل کرنے آیا تھا، النور سے دینی اور یونیورسٹی سے دنیاوی۔ لیکن ڈاکٹر باسط نے ٹھیک کہا تھا، وہ تو یہاں لوگوں کو فتح کر رہا تھا۔ کیسے، کیوں، کیا چیز اس کی مدد کر رہی تھی، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ان 4 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایلف نے اپنے نام سے زیادہ کسی اور کے نام کی گونج سنی تھی۔ وہ 4 سالوں سے جینیٹکس پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے پاس اتنا علم، اتنی معلومات نہیں تھی جتنی روحان جبیل کے پاس تھی۔ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی اتنا علم کیسے رکھ سکتا ہے۔ وہ روحان کے سامنے کھڑی استفسار کر رہی تھی۔ اور میں بھی حیران ہوں کہ ایک لڑکی اتنی اچھی ریسرچ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ شرارت سے کہہ کر مسکرایا تھا۔ ایلف نے غور کیا تھا، وہ وجیہ تھا، اس کی باتیں کرنے کا انداز اس کی شخصیت میں وقار لاتا تھا۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فائنل ایگزامز باقی ہیں، اور یقیناً پچھلے 4 سالوں کی طرح اس بار بھی ایلف ٹاپ کرے گی۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً ایلف آسکر ٹاپ کرنے والی ہے، میں نے کب انکار کیا؟ وش یو گڈ لک۔ وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا،
اسے ٹاپ کرنے سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ یہ کام بچپن سے کرتا آیا تھا۔ اس کے نزدیک اب اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہاں، البتہ اور بہت سے کام تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ تو تم نے اپنے سلفائڈ ہونے کا ثبوت دے ہی دیا، جان کر اچھا لگا۔ اگلے دن وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر اس فوارے پر بیٹھا تھا جس کے ارد گرد پرندے اڑ رہے تھے اور کبھی نیچے بیٹھ کر دانا چگتے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا پروفیسر تھامس، مجھے جو کام ملا تھا وہی پورا کیا ہے۔ تم نے چیمبر کو پہلی ہی باری میں ہلا دیا ہے مسٹر جوپیل، حیران ہوتا ہوں کہ تم آگے کیا کرو گے۔ پروفیسر تھامس بھی اس کے متاثرین میں نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہیں پروفیسر، لیکن میرا چیمبر ہلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ چاہے ہو جائے، آج ایک ساتھ شام کو میرے اپارٹمنٹ آ جانا، مجھے تمہارے ساتھ چائے پی کر اچھا لگے گا۔ پروفیسر تھامس اسے چائے کی دعوت دے کر جا چکے تھے جبکہ روحان انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا جانے کو بھی دل نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ پروفیسر کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی شکل کسی سے تو ملتی ہے، لیکن کس سے؟ ایلف اپنے کمرے میں پوری طرح سے چکر کاٹ رہی تھی۔ آج اس سے روحان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسے اس کے چہرے میں کسی کی شباہت نظر آئی تھی۔ اوہ گاڈ، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی، کوئی پہلی بار اس کے مقابلے پر آیا تھا۔ ایلف کو حیرانی ہو رہی تھی، وہ لندن کے میئر کی بیٹی تھی، اپنی ذات میں بے مثال تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ اس کے چہرے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھمکا ہوا تھا اور وہ میز پر رکھ کے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف لپکی۔ رات کی اس پہر کافی ٹھنڈ تھی۔ وہ پروفیسر تھامس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا، کوٹ کے کالر کو کھڑا کر کے اس سے خود کو ٹھنڈ سے بچایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ مسٹر روحان جبیل، ویلکم۔ پروفیسر تھامس جیسے اسی کا انتظار کر رہے تھے، وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ روحان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے ایک گرم سا احساس ہوا تھا۔ پورا گھر ہیٹر کی گرمائش سے گرم تھا، روحان کی ہڈیوں کو جیسے سکون ملا تھا۔ معاف کرنا، میں نے دروازہ دیر میں کھولا، ملازم جا چکا ہے، میں خود چائے کا سامان میز پر لگا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں پروفیسر، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحان شرمندہ ہوا تھا۔ آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پروفیسر نے ڈائننگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اسبات میں سر ہلا کر ان کی پیروی کی۔ تم النور جاتے ہو کیا سیکھنے؟ پروفیسر کے سوال پر وہ چونکا تھا، یعنی پروفیسر تھامس اس پر نظر رکھتے تھے۔ ہاں، میں وہاں سے دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ روحان نے پروفیسر کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تعلیم حاصل کر رہے ہو یا تعلیم دے رہے ہو، کافی اچھا بول لیتے ہو تم بھی۔ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں تم ایک اسکالر کا کام کر رہے ہو۔ روحان اس بار صحیح معنوں میں چونکا تھا۔ نہیں، میں اسکالر نہیں ہوں، میں بس اپنے مذہب کے بارے میں جو لوگوں کی الجھنیں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ روحان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھی بات ہے۔ پروفیسر تھامس سے سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ کتنی زبانوں پر عبور رکھتے ہو برخودار؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ کچھ زیادہ نہیں، انگریزی، اردو، فرانسیسی جانتا ہوں، جبکہ عربی سیکھ رہا ہوں۔ روحان نے سچ بتایا تھا۔ اگر میں اسپینش میں تم سے کچھ سوال کروں تو کیا تم جواب دے سکو گے؟ نہیں۔ روحان نے الجھے ہوئے جواب دیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں۔ پروفیسر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بند کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے جس کے دھند جمے شیشوں سے لندن دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ عہد الست کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ خدا نے کس زبان میں وعدہ لیا تھا ہر انسان سے؟ پروفیسر کے سوال پر روحان چونکا تھا، اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ مختلف زبانوں کا ذکر کیوں کر رہے تھے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق وہ گفتگو عربی میں ہوئی تھی۔ روحان نے جواب دیا۔ کیوں؟ سوال حاضر تھا۔ کیونکہ یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اسی زبان میں آخری کتاب کو نازل کیا گیا تھا، اور بہت سی روایات میں آیا ہے کہ عربی ہی جنت کی زبان ہوگی۔ میں نے پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے عربی زبان میں کچھ سوال کیے جائیں گے اور عہد الست کی پوچھ گچھ ہوگی۔ جن لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی ان کا کیا؟ پروفیسر کی بات سن کر روحان مسکرایا تھا، وہ ان کا سوال سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پروفیسر کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے، اور بعض روایات میں بھی ہے، کہ روز قیامت یا قبر میں حساب عربی میں ہوگا۔ ہمارے استاد کا خیال تھا کہ ہماری ہی زبان میں ہوگا، سوال جواب کسی زبان میں بھی ہوں، ہمیں بس اس وقت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ روحان نے کہنا شروع کیا۔
النور میں میرا ایک دوست ہے جو کہتا ہے یہ حساب کسی زبان میں ہوگا ہی نہیں، یہ سارا معاملہ ایسے مفاہیم کے دو طرفہ ابلاغ اور منتقلی سے وقوع پذیر ہوگا جسے سمجھنے سے ہم ابھی اس جسم میں رہتے ہوئے قاصر ہیں، لیکن مفاہیم کی یہ زبان قرآن کے مطابق ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں۔ آپ نے قرآن میں عہد الصد کی آیت پڑھی ہوں گی، یہ وہ عہد ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ نہ تب مجھے اردو آتی تھی، نہ انگریزی، نہ عربی، نہ آپ کو پنجابی، سرائیکی، سندھی وغیرہ آتی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا ایسا اہم ترین عہد کر لیا جس کا تعلق ایک نئی دنیا میں جانے جیسے بہت بڑے فیصلے سے تھا۔ پروفیسر نے چونک کر روحان کو دیکھا تھا جو اپنے دوست کی سوچ کو ہو اس کے الفاظ میں بیان کر رہا تھا۔ مرتے ہی ہم جو صورت اختیار کر لیں گے یہ وہی صورت ہوگی جو پیدائش سے پہلے وہ عہد کرتے وقت ہماری شخصیت کا حصہ تھی، یعنی ہم جسم سے واپس اس کیفیت میں منتقل ہو جائیں گے جو ہماری حقیقی شخصیت تھی۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ٹانگیں، یہ کان، ناک تو میرے ہیں، میں یہ نہیں ہوں۔ میں تو وہ ہوں جو جسم سے نکل جاؤں تو یہ جسم لاش کہلاتا ہے۔ میں یہ جسم پہنے ہوئے تو ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس جسم سے نکلتے ہی میں پہلے کی طرح انرجی کی زبان اور مفاہیم سمجھانے لگوں گا، یعنی مجھے اپنی وہ زبان دوبارہ استعمال کرنا آ جائے گی جو لفظوں کی محتاج نہیں۔ حساب اسی زبان میں ہوگا۔ میرا گمان ہے کہ وہ محسوسیات کی زبان ہوگی۔ یہ میرے دوست کا گمان ہے اور میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی گمان انجانے میں گناہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے میں اس کی بات سے پوری طرح منتفق نہیں ہوں۔ اس کے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، باشرطیہ کہ آپ متوازن زندگی گزار کر اپنی حقیقی شخصیت میں منتقل ہوئے ہیں۔ وہاں آپ الفاظ کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کے احساسات آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کے گمان کو آپ سے اس لیے بیان کیا، اگر آپ دین اسلام پر یقین نہیں رکھتے اور عربی کو نہیں جانتے اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا سوچنا سراسر بے وقوفی ہے۔ جس زبان میں ہم نے وعدہ کیا تھا اسی زبان میں ہم جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ زبان عربی ہو یا کچھ اور۔ ہمیں بس خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب خدا ہمارا نام لے کر ہمیں مخاطب کرے گا تو ہماری زبان نہ لڑکھڑائے، ہمارا دل نہ کانپے، بلکہ خدا کی پکار پر ہم سرشار سے اس کی طرف چلتے جائیں۔ اور جو خدا انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو خدا موت کے بعد انسان کو زندہ کر سکتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ایک انسان سے عربی میں حساب نہیں لے سکتا؟ وہ صرف کن کہے گا، فیکون ہو جائے گا۔ اگر عربی نہیں آتی تو انسان مشین کی طرح بولنا شروع کر دے گا، اور بے شک اس خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ روحان مسکرا کر کہتا کھڑکی سے ہٹا تھا۔ چائے اچھی بنی ہے پروفیسر۔ وہ اب کپ میز پر رکھ چکا تھا، جبکہ پروفیسر حیرت اور بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ روحان جبیل سے اس کے دین کے متعلق سوال کر کے نیچا دکھانا ان کی بس کی بات نہیں۔ ایلف آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرنے والی تصویر دھو تک رہی تھی۔ اس کے سامنے روحان جبیل کی تصویر تھی جسے اس نے مختلف زاویوں سے ایڈٹ کیا تھا، کبھی بال لمبے تو کبھی سائڈ کٹ، آئی برو پر لگا ہوا کٹ۔ کافی دیر ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ کامیاب ٹھہری تھی اور اب اپنے سامنے موجود تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ جے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ایلف گہری نظروں سے روحان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ایلف یہ دیکھو، یقین نہیں ہوتا۔ واٹ آئی مین۔ پیپر کے بعد ایمی اچھلتی کودتی اس کی طرف پڑی تھی۔ ایلف تو اچانک افتاد پر گڑبڑا گئی تھی۔ ایمی کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، روحان کی ویڈیو، جس میں وہ لاجک سے کچھ سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ انبلیویبل۔ ایمی حیران تھی۔ اوہو، تو وہ مسلم اپنے دین کی تبلیغ کرنے آیا ہے، کیا پتہ وہ ایک دہشت گرد ہو جس سے روح بدل رکھا ہو۔ ایلف نے دل میں سوچا تھا، کہاں گم ہو گئی؟ میں نے کہا تھا نا وہ سب سے الگ ہے، دیکھا تم نے، اس سے سائنس کی بھی چھٹی کر دی۔ ایمی سرشار سی کہہ رہی تھی اور ایلف کو کہیں اور متوجہ پا کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ایلف ایک بار بھی شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ تو تم انجانے میں ہی صحیح لیکن اس راستے پر نکل پڑے ہو جس کی ہانم نے کبھی خواہش کی تھی۔ فون سے حشام کی آواز ابھری تھی۔ وہ پاکستان گیا ہوا تھا، مدیہ اور ارحم کا سادگی سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ روحان اپنے ایگزامز کی وجہ سے نہیں جا پایا تھا۔ یہ راستہ میں نے خود نہیں چنا،
ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کر مجھے اس راستے پر لے جا رہا ہو۔ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو سامنے ہانم مسکراتی نظر آتی ہے۔ وہ میری ہمت بڑھاتی ہے اور میں چلتا چلا جاتا ہوں۔ روحان کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ جب بھی ہانم کا ذکر ہوتا تھا وہ یوں ہی پاگل سے لگنے لگتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ حشام فون بند کر چکا تھا جبکہ روحان کی سوچیں ہانم کے گرد بھٹک رہی تھیں۔ ان کا آخری پیپر تھا، وائوا چل رہا تھا۔ ان دنوں ایلف پوری طرح سے پریشان تھی۔ وہ جتنا روحان سے چھٹکارا چاہتی تھی اس کی کوئی نہ کوئی بات ایلف کو متوجہ کر لیتی تھی۔ اس کی ذات کے بہت سے پہلو تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وائوا کے دوران وہ 5 میں سے ایک سوال کا بے دھیانی میں غلط جواب دے چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ الجھی الجھی نظر آئی تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو سچ بولتی تھی اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اب روحان کی باری تھی۔ پہلے 3 سوالوں کے وہ درست جواب دے چکا تھا۔ ایلف کا رنگ پھک ہوا تھا۔ اسے پہلی بار ہارنے کا خوف ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا۔ وہ لندر کے میئر کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک بڑی شخصیت کا مالک تھا اور یہ جو بڑی شخصیات کے بچے ہوتے ہیں نا، انہیں عام بچوں کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں کچھ بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ماں باپ خود کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسے بچے بہت سی محرومیوں کا شکار رہ جاتے ہیں۔ وہ اگر ٹاپ کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ عام ماں باپ کی طرح، جو کہ اپنے بچوں کی ایسی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے، جھٹ سے انہیں گلے نہیں لگاتے، بلکہ ایسے بچوں کو اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے بہت جان لگانی پڑتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک زندگی ایلف جی رہی تھی۔ وہ سالوں سے ٹاپ کر رہی تھی اور اپنا ایک نام بنانے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن اب روحان جبیل کے آنے سے وہ مٹا محسوس ہو رہا تھا اور اسی دکھ میں روحان نے ایلف کو کھلتے پایا تھا۔ سر جسٹن نے اس سے چوتھا سوال پوچھا تھا اور روحان ایلف سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر جب اس نے جواب دیا تو پروفیسر حیران رہ گیا تھا۔ جواب غلط تھا۔ ایلف کے تنے ہوئے کندھے ایک دم ڈھیلے پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا، لیکن اگلے سوال کا جواب بھی غلط دینے پر ایلف چونکی تھی۔ وہ حیرت سے روحان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر گہرا سکون چھایا تھا۔ پروفیسر بے یقینی سے کبھی روحان تو کبھی ایلف کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ وہ باہر نکل چکا تھا۔ ایلف نے کچھ دیر اسے جاتے دیکھا تھا اور پھر کرنٹ کھا کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ جان گئی تھی سوال اتنے مشکل نہیں تھے جن کا روحان جبیل کو جواب نہیں آتا۔ پھر اس سے غلط جواب کیوں دیا تھا؟ وہ حیران تھی اور اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ رکو مسٹر، وہ ہامتی اس تک پہنچی تھی۔ روحان کے قدم رک گئے تھے۔ روحان جبیل نام ہے میرا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ روحان جبیل یا پھر آرجے؟ ایلف نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے اور پھر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ ایلف اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان نے ایک پل میں اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا تھا۔ کون آرجے؟ وہ اب حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ایلف سیدھی ہوئی۔ وہ سیاہ اور پیلے رنگ کے مغربی کپڑوں میں ملبوس تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے۔ وہ ایم فل کی نہیں بلکہ کالج کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ وہی روحان جبیل عرف آرجے، ایک پاکستانی سنگر جس کے پاکستان سے زیادہ یورپ میں فین ہے۔ ایلف نے روحان کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میں نے سنا ہے مر چکا ہے۔ روحان نے مصنوعی افسوس کرتے ہوئے کہا، مر چکا ہے یا روپ بدل لیا ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ایلف کو دیکھا، کندھے اچکائے اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ کچھ دور تک چلا تھا جب اسے ایلف کی چلانے کی آواز آئی تھی۔ کیا کر دیا اب میں نے؟ وہ بالکل اس انداز میں پوچھ رہا تھا جس میں کبھی سید حویلی کے افراد اس کا نام سن کر کہتے تھے، اب کیا کر دیا آرجے نے؟ تم نے 2 سوالوں کے غلط جواب کیوں دیے؟ ایلف اپنی جگہ پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ روحان نے جان بوجھ کر 2 سوالوں کے غلط جواب دے کر اپنی پریسٹیج کو نیچے گرایا تھا، لیکن وہ حیران تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ مجھے نہیں آتے تھے اس لیے۔ وہ عوام سے لہجے میں بتا رہا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ مسٹر روحان جبی کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن اس کی تعریف کر گئی تھی۔ روحان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ روحان جبیل کتنی مجال کہ وہ چیمبر پر راج کرنے والی لڑکی کا مقابلہ کرے یا اسے ہرائے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھ پر ترس کھا کر اچھا بننا چاہتے ہو؟
وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جو باتیں اور چیزیں تمہارے لیے اہمیت کی حامل ہیں مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔ میں یہاں مقابلہ کرنے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ایلف حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے کون تھا، کیا تھا، کیوں تھا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ عجیب و غریب تھا۔ وہ پروفیسر جسٹن کی لیب میں تھا۔ یہ ایک جدید طرز کی بہت بڑی لیبارٹری تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آ چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح ایلف ٹاپ پر تھی۔ تم نے جان بوجھ کر خود کو کیوں ہرایا؟ ایسا کیوں؟ پروفیسر جسٹن پوچھ رہے تھے۔ جیتنے کا شوق نہیں رہا اب مجھے۔ وہ لیب پر نظریں دوڑاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ لیکن تمہیں جیتنا چاہیے تھا۔ پروفیسر جسٹن کہہ رہے تھے۔ آپ کی لیب بہت کمال کی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھ پاؤں گا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ وارثی بیماریاں جو ناقابل علاج ہیں ان کا علاج دریافت کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ پروفیسر جسٹن کو جیسے یاد آیا تھا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر میں اب نارمل بچوں کے لیے کچھ کر سکوں کہ وہ نارمل زندگی گزار سکیں۔ روحان کے ارادے اچھے تھے۔ ویری گڈ۔ پروفیسر جسٹن اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے اور لیب کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تھینک یو مسٹر آر جے، لیکن مجھے پہلی بار جیت کر اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایلف کی نہیں آر جے کی جیت ہے۔ ایلف اسے ڈپارٹمنٹ میں ملی تھی۔ کیا مجھے لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں آر جے نہیں ہوں؟ وہ حفیظ سے بولا تھا۔ ایلف کو اس کا خفا ہونا اچھا لگا تھا۔ تم چاہے لکھ کر دے دو، لیکن ایلف جانتی ہے کہ تم آر جے ہو، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلف کو دیکھا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے آر جے پسند تھا اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کہ تم آر جے ہو۔ وہ اس لیے کہ لوگ پہلے ہی روحان جبیل سے بہت متاثر ہیں۔ اگر میں نے یہ راز کھول دیا کہ روحان جبیل ہی آر جے ہے تو ہر طرف روحان جبیل ہوگا۔ ایلف کو گم ہونا پڑے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ بات کے آخر پر ایلف کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ایلف کی بات سن کر روحان بے حد سا ہنسیا تھا۔ تم کریزی ہو ایلف۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایلف نے محسوس کیا تھا ہونٹوں پر مسکراہٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا جا چکا تھا۔ جادوگر، ایلف کے لبوں سے پھسلا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس ایک بار پھر سے چیمبر میں موجود تھے۔ آج کا موضوع سائنس و ٹیکنالوجی تھا۔ صدر ایلبس اپنی اونچی صدارتی کرسی پر پرچمان سائنس کے پیروکار جو اسٹوڈنٹ سے ان کی تحقیقات کو سہرا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے جو لوگ مذہب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مذہب کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے بس سائنس ہے۔ سائنس کے کرشمات پر تقریر کرنے والے لڑکے نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ یقیناً وہ ایک ملحد تھا۔ مداخلت کرنے پر معذرت، لیکن میں اس بات سے منتفق نہیں ہوں۔ دوسری جانب سے روحان اٹھا تھا۔ وہ ان اسٹوڈنٹس کے قطار میں بیٹھا تھا جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مسٹر جبیل؟ صدر ایلبس سے روحان کو پہچان لیا تھا۔ وہ ان کی یونیورسٹی میں سب سے ہارڈ اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے دوست نے جو مذہب کے بارے میں کہا کہ مذہب کچھ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مذہب بہت کچھ ہے۔ روحان نے اس لڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سائنس کے مقابلے میں مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مائی لارڈ کہ سائنس روز بروز ترقی کر رہی ہے جبکہ مذہب رکا ہوا ہے، اپنی پرانی اور پوسیدہ تعلیمات کو رکھے ہوئے ہے۔ مذہب میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ لڑکے نے اپنا بیان دیا تھا۔ صدر ایلبس نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب وہ روحان سے پوچھ رہے تھے۔ لڑکی کی بات سن کر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس لڑکی کی تیوری چڑھی تھی۔ کیا مذہب ہے تمہارا اور کون سے ملک سے ہو تم؟ وہ اب روحان سے پوچھ رہا تھا۔ لہجہ کاٹدار تھا۔ میں پاکستانی مسلم ہوں۔ روحان نے فخر سے بتایا تھا۔ روحان اس لڑکی کی سرگوشی کو اس کے لبوں کی حرکت سے سن چکا تھا۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ مذہب رکا ہے جبکہ سائنس متحرک ہے، روز نئی نئی ایجادات کر رہی ہے، لیکن مذہب کے پاس پرانی تعلیمات ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے دوست، تمام مذاہب ساکن ہیں سوائے اسلام کے، لیکن اسلام کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ 1400 سال سے وہ اپنی تعلیمات کو لیے ہوئے ہے۔ روحان بول رہا تھا جبکہ رونلڈ، ایمی، ایلف اور باقی صدر سمیت تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسر اسے دم سادے سن رہے تھے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ لندن میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں ایک ترقی یافتہ ملک ہے، درست کہا میں نے؟ جبکہ میں پاکستان سے ہوں جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ وہ سوالیہ انداز لیے پوچھ رہا تھا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق ہے؟
یقیناً آپ کہیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو ترقی کر چکے ہیں، جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، جو تعلیم کے لحاظ سے آگے ہیں، یعنی جو ہر طرح سے مکمل ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ لڑکے نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اسے روحان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے۔ اس میں بہت سی چیزوں کی کمی ہے، جبکہ انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مکمل نہیں ہوئی۔ اس میں کمی ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہی ہے، جبکہ مذہب مکمل ہو چکا ہے، یعنی وہ ترقی یافتہ ہے، اس لیے آپ کو ساکن لگتا ہے۔ روحان کی بات سن کر ایک پل کے لیے چیمبر کے سارے لوگ جیسے سکتے میں چلے گئے تھے۔ اگر آپ دنیا میں سب سے اونچے مقام پر جانا چاہیں تو کہاں جائیں گے؟ زمین کی بات کر رہا ہوں، خلا کی نہیں۔ روحان کا ایک اور سوال موجود تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ، کیونکہ وہ زمین پر سب سے اونچا مقام ہے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ بالکل، ماؤنٹ ایوریسٹ۔ جو چیز چوٹی پر پہنچ جائے وہ اس سے اوپر کہاں جائے گی؟ وہ اور کیا ترقی کرے گی؟ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پر جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ کیونکہ زمین پر اس سے اونچا مقام کوئی نہیں۔ یقیناً آپ رک جائیں گے۔ تو میرے عزیز، ہمارا مذہب چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ جب وہ مکمل ہو چکا ہے تو کیا ترقی کرے؟ ترقی وہ کرتا ہے جس میں کچھ کمی ہو۔ سائنس مکمل نہیں ہوئی، اسے ترقی کر رہی ہے، جبکہ مذہب مکمل ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو ساکن لگتا ہے۔ روحان خاموش ہو چکا تھا۔ چیمبر میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر سب سے پہلی تالی ایمی نے بجائی تھی۔ اس کے بعد چیمبر تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ لیکن تعلیمات تو پرانی ہے نا، خاص طور پر تمہارے مذہب کی، جس میں عورت کو باندی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ لڑکا اب تنفر سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اسلام کے متعلق آپ کا علم بہت کم ہے۔ جو حقوق مغرب نے عورتوں کو پچھلی صدی میں دیے، وہ اسلام 1400 سال پہلے عورت کو دے چکا ہے۔ روحان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، مذہب سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سائنس اور مذہب دو الگ اور الٹ چیزیں ہیں۔ کیا آپ اپنی بات کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ مذہب سائنس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ مذہب کہتا ہے کہ دنیا خدا نے بنائی، جبکہ سائنس بگ بینگ تھیوری پیش کر چکی ہے۔ یہ دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آئی تھی۔ یہ جو آپ نے گھڑی پہنی ہے، کیا یہ خود بہت بن گئی ہے؟ روحان نے سوال کیا۔ نہیں۔ تو کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ گھڑی تو خود نہیں بن سکتی؟ پوری دنیا کا نظام کیسے خود بہت چل رہا ہے؟ اور رہی بات بگ بینگ کی، کیا آپ بتائیں گے بگ بینگ تھیوری کب پیش ہوئی اور سائنسدان کو نوبل انعام کب ملا؟ وہ ایک ساتھ دو سوال کر رہا تھا۔ آئی تھنک ان 1973۔ لڑکی نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا۔ درست فرمایا، یعنی کوئی تقریباً 40-50 سال پہلے۔ لیکن ہمارے مذہبی کتاب قرآن پاک میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اس سے رویت آئینی نہیں، رویت قلبی مراد ہے۔ یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے جانا نہیں؟ رتکو کے معنی بن کے اور کے معنی پھاڑنے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان ابتدائے امر ہیں، باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمان کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا تاکہ وہ پیداوار کے قابل ہو سکے۔ اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے، تب بھی واضح ہے کہ اس کی روائیگی ہوتی ہے اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے۔ اور اگر مراد نطفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کی پیٹھ کی ہڈیوں سے نکلتا اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ جانیں گے یہ آیت بگ بینگ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ زمین اور آسمان کو پھاڑ پھاڑ کر الگ کیا گیا۔ یقیناً ایک دھماکہ ہوا ہوگا جو نہ آپ نے دیکھا اور نہ میں نے۔ سائنس جو بات آج کہہ رہی ہے وہ ہماری مذہبی کتاب 1400 سال پہلے بتا چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوست، آپ کو مان لینا چاہیے کہ مذہب صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے، وہ پوری ترقی کر چکا ہے، جبکہ سائنس نامکمل ہے، اسی لیے آج وہ انکشافات کر رہی ہے جو ہمارے مذہب نے صدیوں پہلے کر دیے تھے۔ روحان جبیل ایک ملحد کو اس کے الفاظ سے مات دے چکا تھا۔ ڈیسک پر تالی بجانے کی آواز ایک بار
پھر سے گونج اٹھی تھی۔ تم نے کمال کر دیا مسٹر روحان جبیل، میں حیران ہوں، تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ چیمبر کے باہر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسے ایمی ملی تھی۔ میں جانتی تھی تم آج بھی کوئی دھماکہ کرنے والے ہو، اور تم نے کر دیا۔ پراؤڈ آف یو مین۔ وہ دل سے خوش تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے مذہب کا سائنس سے مقابلہ کیا تو مجھے بولنا پڑا۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہے یہ سب چھوڑو، تم آ رہے ہو نا؟ ایلف نے ٹاپ کرنے کی خوشی میں پوری کلاس کو ٹریٹ دی ہے، تم آؤ گے نا؟ وہ روحان سے ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ روحان کی نظر تب اچانک اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی ایلف پر پڑی تھی جو اس نے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ نہیں، مجھے ابھی تک دعوت نہیں دی گئی۔ روحان نے ایلف کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ مجھے لگا تھا ایلف نے سب سے پہلے تمہیں انوائٹ کرے گی۔ ایمی الجھن صدا سے کہہ رہی تھی۔ ہے، وہ تمہیں ضرور بلائے گی۔ میرا باسکٹ بال کا میچ ہے، میں ذرا پریکٹس کر لوں، پھر ملتے ہیں۔ یاد آنے پر ایمی اسے کہتی گراؤنڈ کی طرف لپکی تھی۔ وہ بہت اچھی کھلاڑی تھی، جبکہ روحان وہاں سے کیفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ اپنے میز پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا جب ایلف وہاں آئی تھی۔ ضرور، یونیورسٹی ایلف کی ہے، وہ جہاں چاہے بیٹھ سکتی ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں، میری اتنی مجال۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جبکہ ایلف اس کی بات سن کر مسکراتی تھی۔ باتیں اچھی کرتے ہو تم۔ آج چیمبر کے ساتھ ساتھ تم نے بہت سے لوگوں کے عقیدے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سچ سے بتاؤ، تم لندن کس مقصد سے آئے ہو؟ کہیں تم دہشت گرد تو نہیں ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ ہاں، کیونکہ جس قدر تم مذہبی ہو اور اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہو، اس سے تو تم ایک دہشت گرد لگتے ہو۔ ایلف کا اشارہ یقیناً النور کی طرف تھا، جسے روحان سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسیا تھا، نصیحت بھری ہنسی۔ کمال تھا، جب وہ پاکستان میں تھا تو ایک ملحد تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، لوگ لا دین کہتے تھے۔ اب جب وہ لندن تھا اور دین کو اپنایا تھا، لوگ اسے دہشت گرد سمجھ رہے تھے۔ وہ کبھی نارمل رہا نہیں تھا، اور نہ لوگوں نے سمجھا تھا، شاید اسے نارمل بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی تمہاری مذہبی کتاب اتنی دلچسپ ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر ایلف نے پوچھا تھا۔ ہمارا تو پورا مذہب ہی بہت دلچسپ ہے، یقین نہیں آتا تو مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ میں ضرور کروں گی، مجھے پہلی بار جینیٹکس سے زیادہ کوئی اور چیز دلچسپ لگی ہے۔ میں ضرور کروں گی مطالعہ، ایلف نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہے، میں تمہیں انوائٹ کرنے آئی ہوں، میں ایک چھوٹی سی ٹریٹ دے رہی ہوں، پوری کلاس میرے گھر مدعو ہے، مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ ایلف اسے اپنے گھر کا پتہ بتا چکی تھی، جس پر روحان مسکرا دیا تھا۔ یہ تو اس کا ٹاؤن تھا، اور اسی لائن میں ایلف کا گھر تھا جہاں وہ سبیل کے ساتھ رہتا تھا۔